السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آفیشیل ایٹ سرف مائی سیلف حافظہ رہا فاطمہ۔ درود پاک کی فضیلت سے جو ہے وہ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج جمعہ کے دن جو ہے وہ جمعہ کی برکتیں سمیٹتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن سید الایام کہلاتا ہے، یعنی کہ تمام دنوں کا سردار۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جمعہ کا دن مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ ہفتہ کا دن یہودیوں کے ہاں جو ہے وہ مبارک سمجھا جاتا ہے، اتوار کا دن جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاں تصور کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن خصوصی طور پر جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن عام دنوں کی نسبت ہر ثواب جو ہے وہ ہر چیز کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ملٹیپلائی بائی 7 کر دیا جاتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے لیے کافی ہو۔ سبحان اللہ۔ درود و سلام کی محفلیں سجاتے رہیں اور جمعہ کے دن خصوصی طور پر اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر عظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جمعہ کے دن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگی جانی چاہیے، کیونکہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا دن ذکر کیا اور فرمانے لگے، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جو مسلمان بندے کے موافق آ جائے اور وہ اس وقت نماز ادا کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا فرمائے گا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس وقت کے کم ہونے کا اشارہ کیا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ان سے ثابت ہے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ عصر اور ظہر کے درمیان میں ہے، یعنی کہ ظہر کے آخری وقت میں اور عصر کے جو شروع کا وقت ہے، ان دونوں کے درمیان ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس کو قبولیت دعا کا وقت کہا جاتا ہے۔ آج کے نفسا نفسی کے دور میں ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، تو اس چیز کے لیے تیار ہوں جو کہ آخرت میں ہونی ہی ہونی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن ہمارے ساتھ صرف اور صرف ہمارے صالح اعمال ہوں گے، دنیا کی کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ہو سکے صفائی اور پاکی حاصل کرے، تیل لگائے یا گھر میں موجود خوشبو استعمال کرے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے نکلے اور اگر مسجد میں صفیں پر ہوں تو انہیں چیر کر آگے نہ بڑھے، پھر نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ کہے تو خاموش رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے جمعہ تک ایک شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ عورتیں تو جمعہ کے لیے نہیں جاتی تو ان کے لیے ثواب کہاں گیا؟ تو وہ یہ تمام کام کرنے کے بعد گھر میں ہی نماز جمعہ کا اہتمام کریں، نماز ظہر کا اہتمام کریں، خصوصیت کے ساتھ 2 نوافل شکرانہ ادا کریں، تو اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ ان پر بھی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص بلا کسی شرعی عذر کے جمعہ کی نماز نہیں ادا کرتا تو حکم ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ تو اس سے بڑی وعید کیا ہوگی ہمارے لیے جمعہ کے دن کہ ہم لوگ جو ہے وہ باوجود تمام سہولتیں ہونے کے ہم لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، ظہر کی نماز ادا نہیں کرتے۔ بہت سی برکتیں، بہت سی فضیلتیں، دین اسلام نام ہی رحمتوں کا ہے، نام ہی برکتوں کا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ جمعہ کے مبارک دن جو ہے وہ مسواک کرنا سنت ہے۔
ہزاروں لاکھوں نیکیاں نہیں، ہم کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں اگر ہم لالچ کریں اس چیز کا، نیتیں اپنی بڑھا لیں۔ اب سنت ہے مسواک کرنا، اور جمعہ کے دن کرنے والا بہترین عمل ہے۔ سنت کا ثواب الگ، جمعہ کے دن کرنے کا الگ، تو کتنی نیکیاں ہماری ہو گئیں، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری ایک سنت پوری کرتا ہے اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد پہنچنے میں جلدی کرنا، غسل کرنا، امام کے قریب بیٹھنا اور غور سے خطبہ سننا، جو آپ کے پاس کپڑے موجود ہیں ان میں سے صاف ستھرے اور عمدہ کپڑے پہننا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، تیل اور خوشبو لگانا، کثرت سے درود شریف پڑھنا، نماز جمعہ کے لیے پیدل جانا اور دیروں دیر دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ تمام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم ہیں۔ جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو ہمارے لیے ہر بات میں مصلحت، ہر حال بات میں بہتری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سورہ کہف تلاوت کی جاتی ہے تو آسمان سے سکینہ اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار رہوں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔